اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 170 میں فرمایا کہ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ فرمایا کہ جو لوگ کتاب اللہ سے متمسک رہتے ہیں، یمسکون بالکتاب، کتاب خدا سے متمسک رہتے ہیں، وقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ان لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم مصلحین اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یعنی یہاں تو گزشتہ کا فرمایا کہ تقوی والوں کے لیے ہے آخرت الدار الاخرہ خیر، آخرت کا کار بہتر ہے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب وہ کون ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں؟ تقوی تو ایک باطنی امر ہے نا، ایک معنوی چیز ہے، اس کا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ تقوی کا اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ میں بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، متقی و پرہیزگار ہوں، اس متقی اور پرہیزگار ہونے کا جو سامنے ظاہر چیز آشکار ہوتی ہے وہ عمل کی صورت میں ہے۔ اگر آپ کا عمل تقوی والا ہے تو پھر آپ تقوی متقی و پرہیزگار ہے، فقط بات کہنے سے کہنے کے حد تک تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ تقوی کا اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ فرمایا کہ تقوی ان لوگوں کے لیے یہ آخرت، ان لوگوں کے لیے دار الاخرہ خیر ہے کہ جو کتاب سے تمسک کرتے ہیں، متمسک رہتے ہیں کتاب سے، اور نماز قائم کرتے ہیں، اقامہ نماز کرتے ہیں، ان لا نضیع اجر المصلحین، تو ایسے لوگوں کے اجر کو، اصلاح کرنے والے کو اجر کو ہم جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے۔ یعنی کتاب سے تمسک، اگرچہ یہاں پہ واضح ہے کہ تمسک بالکتاب، جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کتاب سے تمسک کرتے ہیں، اسی طرح رسول خدا نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ان تمسکتم بہما، کہ میں کتاب اللہ اور اپنی عطرت کو چھوڑے جا رہا ہوں اگر ان دونوں سے تمسک کرو گے۔ یعنی یہاں پہ بھی تمسک کا لفظ آیا ہے، یمسکون بالکتاب، کتاب سے تمسک کرتے ہیں، اور اس کی وضاحت رسول خدا نے اس اپنے فرمان سے کر دی کہ کتاب اللہ و عطرتی، کیونکہ ایک دوسرے کو کامل کرتے ہیں، اور عطرت ہی ہے جو کتاب کی تشریح کرنے والے ہیں اور قرآن کے احکام کو معاشرے میں نافذ کرنے والے۔ لہذا کتاب اللہ و عطرت دونوں کو اگر تمسک رکھو گے تو لن تضلوا بعد، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اور تمسک بالکتاب کا لازمہ اقامہ الصلاۃ ہے، اقامہ صلاۃ۔ اور یہ بات بھی ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ قرآن کریم نے ہمیشہ اقامہ نماز کہا، یقیمون الصلاۃ، یہ نہیں کہا نماز پڑھتے ہیں۔ اقامہ نماز در حقیقت ان تمام خصوصیات کے ساتھ ہے کہ جو سورہ جو ہے وہ مختلف صورتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ مختلف صورتوں میں نمازیوں کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان خصوصیات کو حقیقت میں لانے کا نام اقامہ نماز ہے۔ یعنی فقط نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، اقامہ نماز در حقیقت جو ہے وہ اگر واقعا نماز معاشرے میں اقامہ ہو جائے تو معاشرہ جو امن کا گہوارہ بن جائے، معاشرہ جنت کی نظیر بن جائے۔ اقامہ نماز اس لیے کہا ہے کہ چونکہ اگر نماز واقعی معنوں میں قائم ہو، واقعی معنوں میں ادا ہو، تو نمازی کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ ظاہر ہوں گی۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ نمازیوں کی شرائط کو بیان کیا ہے کہ کون ہے نمازی، جو وعدے کی پابندی کرتے ہیں، خود کا وعدہ نہیں کرتے، دوسروں پر ظلم نہیں کرتے، جو عدل و انصاف کی رعایت کرتے ہیں۔ وہ بہت ساری پوری لسٹ بیان کی کہ یہ ہے وہ نمازی یہ ہے قرآن کی نظر میں۔ وگرنہ کچھ نمازی تو ایسے بھی ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ فرماتا ویل لہم، ان کے لیے ویل ہے، جیسے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ اب وہاں پہ ویل للمصلین، نمازی یہ بھی تو ہیں۔ لہذا فقط نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ روحیہ یہ نماز اقامہ کرنا
یعنی نماز گزار بننا ضروری ہے. اقامہ نماز گزار. وہ نماز گزار کون ہے کہ جس کے اندر نمازیوں والی خصوصیات ہوں. اگر نمازیوں والی خصوصیات نہ ہو تو قرآن کی نظر میں ان کے لیے وائل ہے. وویل للمصلین. کیوں وائل ہے؟ کیونکہ یہ لوگ زمین یتیموں کو دھکے دینے والے ہیں، یہ انفاق نہیں کرتے، جو فقراء مساکین کا خیال نہیں رکھتے، جو معاشرے میں ظلم و ستم کرتے ہیں، جو ناانصافی سے پیش آتے ہیں، جو دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے. تو ایسے نمازوں کو کوئی فائدہ نہیں. فویل للمصلین. تو لہٰذا اقامہ نماز کہا ہے. قرآن کریم میں جہاں پہ بھی بیان ہوا اقامہ نماز، اقامہ نماز کب ہوگی؟ ان تمام خصوصیات کے ساتھ جو قرآن نے بیان کیے ہیں. وگرنہ اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس میں وہ خصوصیات نہ ہوں جو قرآن نے بیان کی ہیں. پھر اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور فرمایا کہ یہ بات بھی بنی اسرائیل کو یاد کراؤ، ان کو یادانی کرو. کب؟ جب اذ نتقنا الجبل، کہ جب ہم نے اکھاڑا پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، پہاڑ کو اکھاڑ کر ان کے سروں کے اوپر مسلط کر دیا. کانہ ذلۃ، گویا کہ وہ صاحبان ہو، صاحبان کی طرح. وظنوا، اور وہ ہمیشہ یہ گمان میں تھے اور یہ ڈر رہے تھے کہ انہ واقع بہم، کہ وہ ان پر گرنے والا ہے. خذوا ما آتینا، ہم نے ان سے یہ کہا کہ خذوا، پکڑو، سختی سے پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت، قوت کے ساتھ اور سختی سے. جو کچھ ہم نے تمہیں حکم دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس پر عمل کرو. واذکروا ما فیہ، اور جو کچھ اس میں موجود ہے اس کو یاد کرو، اس پر عمل پیرا ہو. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ. اب یہاں دیکھیں قرآن کریم یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور انبیاء کے سلسلہ کے ساتھ ساتھ ان کو طرح طرح کی جو تکلیفوں میں مبتلا کیے، وہ بھی اس لیے تھا کہ تاکہ یہ باز آ جائیں اپنی نافرمانیوں سے. اور اسی طرح سے بعض دفعہ ان پر اس طرح سے مسلط کیا گیا کہ یہ عمل کرو وگرنہ تمہیں یہ جو مشکل درپیش ہو جائے گی. ان میں سے ایک یہ مورد تھا کہ ان کے اوپر پہاڑ کو اکھاڑ کر اس طرح سے جو ہے معلق کر دیا گیا ان کے سروں کے اوپر، اس بستی کے اوپر، یعنی گویا کہ ان کے اوپر گرنے والا ہے. اس طریقے سے پہاڑ جو ہے وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معلق کیا. اور یہ معجزہ تھا کہ یہ لوگ عمل کریں. ان کو ڈرایا گیا ایک طرح سے کہ اگر عمل نہیں کرے کہ اللہ کے عذاب نے اپنے عذاب کی نشانیاں دکھا دی، نشانیاں دکھا کے چاہتا تھا کہ یہ شاید لعلکم تتقون، شاید کہ یہ تقوی اختیار کرے، اور جو کچھ ہم نے تمہیں حکم دیا اس پر عمل کرو اور اوامر الہی کی اتباع کرو، وگرنہ یہ تمہارے اوپر آ گرے گا. یعنی اس طریقے سے بھی ان کو ہدایت کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید یہ تقوی والے بن جائیں، شاید یہ ڈر جائیں. لیکن اس کے باوجود بھی ایسی ہے ڈرم قوم سے. یعنی یہ ساری چیزیں کیوں یاد کرائی جا رہی ہیں کہ تم جو اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جو ہے وہ اولیاء الہی ہیں اور ہم فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں، یہی لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے تمہاری ہدایت کی کوشش کی کہ شاید تم بندے بن جاؤ، شاید تم سدھر جاؤ، شاید تم تقوی اختیار کر لو. لیکن اس کے باوجود تم لوگوں نے نافرمانیاں کی، کوتاہیاں کی اور اللہ تعالیٰ کے مغضوب بن گئے. پھر یہ ارشاد فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 172 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. فرمایا کہ اور جب آپ کے پروردگار نے بنی آدم
کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا، من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، ان کی بنی آدم کی اولاد آدم کو، کہ آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا، اور ان پر خود انہیں گواہ بنا کر پوچھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا، ان سب نے کہا، بلا، کیوں نہیں، تمہارا رب ہے، یعنی گواہی دی۔ پھر فرمایا کہ شاہدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ کیوں تم سے گواہی لی گئی، اس لیے کہ ان تقولوا، ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو قیامت والے دن، ان تقولوا یوم القیامہ، قیامت والے دن کہو کہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا رب ہے۔ اگلی آیات بھی سے مربوط ہیں، ان کا ترجمہ کرنے کے بعد اچھی وضاحت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 173 میں فرمایا کہ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا یہ کہو، ایسا نہ ہو کہ یہ کہو کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس سے پہلے چونکہ شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ایک نسل تھے ان کے بعد والی نسل، اور ہم نے تو دیکھا دیکھی اپنے باپ دادا کی اسی ڈگر پہ چلتے رہے، لہذا ہمارا کوئی قصور نہیں۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا تو ہلاک کرے گا ہمیں اس وجہ سے کہ جو اہل باطل جو وہ انجام دیتے تھے، جو اہل باطل نے انجام دیا، ان کی وجہ سے تو ہمیں لا کر دے گا، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن یہ کہنے لگو۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح سے ہم تفصیل سے کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو کہ شاید کہ یہ لوٹ آئیں۔ اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی حقیقت کو بیان کیا کہ انسانوں کو فطرت توحید پر پیدا کیا گیا ہے، اور اس چیز کی بات وضاحت احادیث میں بھی ہوئی ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام سے مراد فطرت توحید پر، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ربوبیت کی، اور اللہ کی، یعنی اگر انسان کو اس فطرت پر باقی رہے گا انسان، تو وہ موحد بنے گا، وہ توحید پرست بنے گا، وہ اللہ کو اپنا رب مانے گا۔ لیکن فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، لیکن اس کے والدین جو ہے وہ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا اور دوسرے مذاہب کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ بیان کیا کہ انسان کو اس کی فطرت میں توحید پرستی رکھی گئی ہے، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا۔ اب یہ جس کو عہد الست کہا گیا ہے، وہ پہلا عہد ہے جو تمام قیامت تک آنے والے لوگوں سے لیا گیا۔ یہ کس صورت میں تھا؟ بعض کے نزدیک روحوں سے لیا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روح کو جو خلقت بیان کی ہے وہ پہلے سے ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ انسان کے شعور سے، یہ عہد شعوری تھا، شعور سے اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عہد و پیمان البتہ موجود ہے، جو انسان کی فطرت اور انسان کی شعور میں موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اب ہمیں یاد نہیں کہ وہ کب عہد کیا تھا، لیکن وہ ہماری فطرت کے اندر موجود ہے، وہ کہ اس کائنات کا خالق و مالک کوئی موجود ہے، جس کائنات کو چلا رہا ہے، وہ ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ ہم اس کو سمجھ نہ بھی سکیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہماری فطرت، ہماری نیچر، ہماری طبیعت یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل رہی۔ تو یہ فطرت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً انسان کے
سے یہ عہد اور پیمان لیا جو انسان کی جبلت اور انسان کی فطرت کے اندر ودیت کر دیا گیا۔ تو اس بارے میں مختلف موقف موجود ہیں۔ مثلا ایک موقف یہ ہے کہ مطابق اللہ تعالیٰ نے صلب آدم سے قیامت تک ہونے والی تمام نسلوں کو زراعت کی شکل میں بیک وقت پیدا کیا، یعنی سیلز کی شکل میں جس طرح کہتے ہیں، اور ان کو عقل و شعور دیا اور ان کو قوت گویائی عطا کی اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، اور بعد میں ان زراعت کو صلب آدم میں واپس کر دیا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسا کہ کل بروز قیامت جو ہے وہ تمام انسانوں کو بیک وقت اللہ تعالیٰ جمع کر کے ان سے حساب لے گا، بالکل اسی طرح عالم ذر یا عالم الست میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیک وقت سب کو جمع کر کے ان سے یاد و اقرار لیا تھا۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ دوسرے موقف کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے موقع پر ان کی فطرت اور سرشت میں جو ہے وہ معرفت اور ودیت فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو کہ تمام انسانوں کے باپ ہیں تو ان کی سرشت اور فطرت کے اندر ہی، اور پھر حضرت آدم سے ہی ہم چونکہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے تو ان کی سرشت میں فطرت یہ ربوبیت کو ودیت فرما دیا، اور اس طرح سے نسل در نسل وہ فطرت ہمیں منتقل ہوتی رہی۔ یہ ایک دوسرا نظریہ ہے، جیسا کہ قرآن نے بیان فرمایا کہ فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا، یعنی اس فطرت یکسو ہو کر اپنا رخ دین خدا کی طرف مرکوز رکھو، اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو لہذا اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان سے عہد اور پیمان لیا تھا، اور انبیاء اسی فطرت کے پیمان کو یاد دلانے کے لیے ہی آئے ہیں، جیسے کہ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَوَاثَرَ عَلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا اور اپنے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ وہ ان کو اپنی فطرت اور عہد و میثاق کی ادائیگی کی طرف دعوت دیں، یعنی نبی در حقیقت لوگوں کو اس میثاق فطری کی طرف بلانے کے لیے آتا ہے کہ تم بھول گئے ہو، یاد دلانے، اس لیے کہا جاتا ہے تذکر، فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین۔ یہ تذکر کا مطلب کیا ہے؟ یہ تذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کو پہلے سے معلوم ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ نبی آتا ہے اس میثاق فطرت کو یاد کرانے کے لیے کہ تم بھول گئے ہو، تم اپنے رب کو بھول گئے ہو، تمہارا رب یہ ہے، اسے بشیر و نذیر ہوتا ہے، اور اس تذکر کے لیے آتا ہے اور اس یاد دہانی کے لیے آتا ہے۔ تو لہذا اس آیت اور ان آیات کی روشنی میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میثاق فطرت کو انسان سے لیا، اور تاکہ انسان جو ہے وہ اس فطرت پر باقی رہے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرے، اور پھر اس کے فرامین کی اطاعت کرے۔ اور یہ اس کا وجہ کو بھی بیان کیا گیا بعد والی 2 آیات میں کہ کیوں اللہ نے یہ عہد الست لیا تم سے، کیوں فطرت میں پیمان تم سے کیوں لیا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آ کے تم یہ کہو کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا تو ہمارا رب ہے۔ کیوں معلوم نہیں تھا؟ یہ کہنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ کہنے لگو کہ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن هذا غافلین، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم تو بے خبر تھے کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا، آپ کی فطرت میں رکھ دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، میرے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں ہے، تاکہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہلی حجت تمام کر دی کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے غافل نہیں تھے، تمہاری فطرت موجود تھا۔ اور پھر یا یہ تم نہ کہنے لگو کہ ہمارے چونکہ ابا اجداد شرک کرتے تھے، اور ہم بعد میں جب ہمارے بعد والی نسلیں تھے ہم نے جب دیکھا کہ ہمارے باوجداد کس طریقے پہ چل رہے تھے، ہم بھی اسی ڈگر پہ چلتے رہے، لہٰذا ہمیں معلوم نہیں ہوا اور ہم بھی مشرک بن گئے۔ تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، یہ کوئی حجت نہیں ہے، یہ تمہارے پاس کوئی دلیل منطقی نہیں ہے۔ اگر تمہارے باوجداد فرض کیا گمراہ تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی اسی گمراہی پہ چلتے رہو، کیونکہ تم سے اور جو عہد و پیمان
لیا گیا تھا، اس عہد پیمان جو فطرت میں موجود تھا اس پہ اگر تم اس کو یاد کرتے تو جو ہے وہ کبھی تم ایسا نہ کرتے۔ اس حوالے سے ایک روایت اور بھی بیان ہوئی ہے کہ اس روایت کی ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں معرفت نقش ہو گئی لیکن وہ واقعہ بھول گئے ہیں، یعنی کب اللہ نے ان کو یہ جو آگ لیا تھا اس واقعے کو بھول گئے ہیں۔ ایک دن انہیں واقعہ بھی یاد آئے گا، اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی کو علم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کا خالق اور رازق کون ہے۔ یہ امام نے بیان فرمایا کہ لوگوں کو وہ درس یاد ہے لیکن وہ واقعہ وہ بھول گئے ہیں کہ کب جو ہے وہ نے ان سے یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا۔